زکوٰۃ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے دن ہمارا سبق اموالی زکوٰۃ پر تھا، دوسرا جو ہمارا سبق تھا وہ نصابی زکوٰۃ پر تھا۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرائط زکوٰۃ پر، کہ زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے، اور اس کے ضمن میں جو قرض ہے، ادار ہے، جس کو کل بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے، اس کے ضمن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پر 3 ہی شرائط ہے۔ وہ صاحب نصاب ہونا تو گزر گیا ہے، اب صاحب نصاب ہونے کے بعد ایک بندہ صاحب نصاب بنتا ہے، مثلا آج کی تاریخ میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دولت سے نوازا اور وہ صاحب نصاب بن گیا، تو آج زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صاحب نصاب بننے کے بعد جب اس مال پر پورا سال گزر جائے۔ اچھا، اس میں ایک جو نقطے کی بات ہے نا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے سال کے شروع میں مثلا وہ صاحب نصاب بن گیا، درمیان میں ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ صاحب نصاب رہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جب پھر صاحب نصاب بنے گا نا تو اس کا چکر پھر شروع ہوگا۔ ہاں، صاحب نصاب ہے سٹارٹ میں بھی، سال کے دورانیے میں بھی، آخر تک یہ صاحب نصاب ہے جو 1,37,000 روپے جو آج کل کے حساب سے بن رہا ہے۔ تو اگر بندے کے پاس ہے تو اس کا حساب ہوگا۔ ہاں، جو بیچ میں آتا رہتا ہے، 10 روپے آئے، 10 روپے گئے، لاکھ آئے، لاکھ گئے، اس کا پھر حساب نہیں ہوگا مستقل۔ آخر میں آسان طریقہ یہی ہے، اگر بندہ سارا سال صاحب نصاب ہونا تو جب سال اس کا پورا ہو جائے، جو ہر بندے کی اپنی ایک تاریخ ہے جس تاریخ پہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، بس اسی دن بیٹھ کے اپنے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسٹس دیکھ لے کہ میرے پاس کیا ہے، اور وہ سارے جمع کر کے اس کو 40 پہ تقسیم کر دے، اس کا 2.5% نکال دے، اور یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے، حولان حول، پورا سال۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس تاریخ تک جتنی بھی واجب الادا رقومات ہے، یہ جو ایک لفظ لکھا ہوا نا، قرض پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا قسط ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے گاڑی لی ہوئی ہے اور گاڑی کے 5 لاکھ روپے اس نے دیے ہوئے ہیں، باقی اس کے اقساط ہے، ابھی ایک قسط اس نے دی ہوئی ہے اور بقایا قسط ہے، تو یہ بقایا قسطیں منہا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ قسطیں تو 5 سال میں دے گا، یہ 5 سال کی قسطیں منہا نہیں کرے گا، یہ اس سے صرف اس سال کی اگر اس کی کوئی قسط بقایا ہے کہ جس سال میں اس نے رقم کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی جو اقساط ہے یا وہ جو آخری قسط ہے، یا مثلا بچے کی فیس ہے واجب الادا، بجلی کا بل ہے لیکن بجلی کا بل بھی اسی مہینے کا، اور جو ہے نا بچے کی فیس بھی اسی مہینے کی، جو آپ کے ذمے واجبات ہے اسی مہینے یعنی زکوٰۃ والے دن سے پہلے اگر زکوٰۃ والے دن سے کسی چیز کا جو ہے نا آپ کے ذمے ادائیگی ہے اور وہ ایک دن بھی اگلے دن میں ہے نا، تو اس کا پچھلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو جو ہے نا اس سے ہٹایا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اگلے سال میں چلا گیا اور آپ کا وہ خرچ ہو گیا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ قرض پر لی ہوئی چیز کی جو موجودہ واجب الادا قسطیں ہیں اس کو جو ہے نا منہا۔ اسی طرح بسا اوقات وہ اس دن بھی بتایا تھا شاید، یہ جو لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تو اور کمیٹی اس نے جو ہے نا لے لیے، تو کمیٹی لے لیے لیکن اس کے ذمے اس کی قسطیں بقایا ہے، تو اس مہینے کی جو قسط ہے نا وہ اس سے کیا کرے گا، منہا کرے گا، باقی ساری قسطیں منہا نہیں کرے گا۔ اگلی جو شرط ہے بطور تملیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، تملیک۔ اب تملیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جو ہے نا مالکانہ حقوق کے ساتھ
مستحق کو آپ جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں۔ مالکانہ حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالکانہ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں مالک بننے کی صلاحیت ہو، یہ پہلی شرط۔ اس لیے اگر آپ بچے کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو بچے کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ بچے میں شرعی طور پر مالک بننے کی، بچے کو زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ اس کے گارڈین کو دینی پڑے گی تاکہ وہ اس کے لیے وصول کر لے، یعنی گارڈین وصول کر لے جو مالک ہے، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، جو بھی ہے گارڈین اس کا، تو اس کو زکوٰۃ۔ تو پہلی شرط جو ہے نا مالکانہ حقوق میں یہ ہے کہ بھئی جس بندے کو دی جا رہی ہے اس میں مالک بننے کی صلاحیت موجود ہو، اسی لیے بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، کسی آدمی کے فوت ہونے پر زکوٰۃ کی رقم سے اس کے کفن دفن کا انتظام بھی، کیوں؟ اس لیے کہ مردہ بھی مالک نہیں بنتا، اور تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اگر کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام مسلمان نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے نہ کرے، اپنے خالص جو آپ کے کچن کا پیسہ ہے نا، جو آپ کا ذاتی پیسہ، اس سے کیا جائے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جتنی بھی جامد چیزیں ہیں، مثلا راستہ بنانا، کنویں کی کھدائی، اب ظاہری بات ہے یہ رفاہی کام ہے، اب اگر زکوٰۃ کے پیسے سے راستہ بنا دیا جائے تو راستے کا کوئی مالک نہیں ہے، نہ راستہ مالک بنتا ہے نہ کوئی اور۔ اسی طرح کنواں اگر کوئی آدمی کھودتا ہے پانی کے لیے تو اس کنویں کا بھی کوئی مالک، یعنی یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اس کو آپ جہاں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا تو پہلے سوچ لیں کہ بھئی یہاں پر مالکانہ حقوق کے ساتھ جو ہے نا دیے جا رہے ہیں، یا جیسے مثلا لوگ اسی پیسے سے کھانا کھلاتے ہیں تو کھانے میں بھی تملیک نہیں ہوتی، کھانے میں بھی اباحت ہوتی ہے۔ اباحت اور تملیک میں فرق ہے۔ اباحت کا مطلب یہ ہے کہ میں دسترخوان بچھاتا ہوں اور جو بھی آتا ہے اس کے لیے یہاں بیٹھ کے کھانا جائز ہوتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن لے کے نہیں جا سکتا۔ اور تملیک کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں ادھر کھاؤں یا گھر میں کھاؤں یا جو ہے نا نہ کھاؤں، یہ میری مرضی ہے، میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کروں۔ اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بطور تملیک یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے جو ہے نا سپرد کی جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ عام طور پر کسی کے ذمے ادھار لوگوں کے ہوتے ہیں اور وہ ادھار جو ہے نا دے نہیں رہا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے چلو اس کے ادھار میں میری زکوٰۃ نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ نکل جائے گی، لیکن اس کے لیے دیکھو جس وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہیں نا، دے رہے ہیں، تو دیتے وقت یا پیسے کو وہاں سے ہٹاتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کی نیت، آپ نے پیسہ اپنا جو سارا ہے اس کو رکھ دیا اور اس میں سے ابھی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کرنے ہیں، تو جب زکوٰۃ کے پیسے الگ کر رہے ہیں یا اس وقت نیت، اور یا جب آپ کسی بندے کو دے رہے ہیں اس وقت، ان دو اوقات میں زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ اگر ان دو اوقات میں زکوٰۃ کی نیت نہ ہونا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قرض والے معاملے میں جب آپ اس کو دے رہے تھے اور جب آپ پیسے سے الگ کر رہے تھے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ اب آپ کہتے ہیں سال بعد کہ چلو میں اس کو زکوٰۃ میں معاف کر دیتا ہوں، زکوٰۃ میں اس طرح کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کا جو نا مطلب ہے وہ اس بندے کی جان بھی چھوٹ جائے اور آپ کی بھی زکوٰۃ ہو جائے۔ تو فقہا نے ایک حیلہ سا بیان کیا ہے، اور وہ حیلہ یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے مد میں دے دیں، جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے، وہ آپ کو آپ کا ادھار واپس کر دے گا، تو آپ کا ادھار بھی واپس ہو گیا، اس کا ذمہ بھی فارغ ہو گیا۔ اور یا جو ہے نا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کو دے دے جو ہے نا قرض اپنا، اور آپ اس کو جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا کر لے۔ اگر کوئی بندہ ویسے کرتا ہے کہ قرض میں معاف کرتا ہے تو قرض میں معافی کی وجہ سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر آگے جو یہ قرض ہے، اب قرض دو قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو مطلب ہے ذاتی مقصد کے لیے، جو آپ ایک تو قرض دینے کی بات ہے، اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے ملنے کی سرے سے امید ہی نہیں ہے، ایسے پیسے کی زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے ذمے۔ جس کی سرے سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے،
تو ایسے رقم کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ہاں ایسا قرض کہ جس کے ملنے کی کیا ہو امید ہو کہ یہ دے دے گا, تو ایسے رقم کی زکوٰۃ جو ہے نا کیا ہے یہ دے دے, لیکن اس میں بھی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ابھی دے یا پھر جب آپ کو وہ ادھار مل جائے, لیکن اس کو حساب میں رکھ لینا. اگر کہیں 2-3 سال اور گزر جائے تو پھر ساری سالوں کی زکوٰۃ, یا ابھی ساتھ ساتھ دیتے رہے. اگلی جو چیز ہے کہ بھئی آپ نے ادھار لیا ہوا ہے, اب اس کو کدھر سے کریں گے؟ اب 2 طرح کے ادھار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فوری واجب الادا ہے, اور یہ ادھار لیا ہے تجارتی نہیں, تجارتی ادھار کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ذاتی جو ہے نا مقصد میں استعمال کا جو ادھار ہے. تو اگر فوری طور پر واجب الادا ہے تو اس کو تو منہا کیا جائے گا آپ کے جو جتنے سارے ایسڈ ہے زکوٰۃ والے, اور اگر فوری واجب الادا نہیں ہے تو اس کو اس سے منہا نہیں کیا جائے گا, یہ ہے. اور دوسرا جو ہے نا تجارتی قرض ہے, اب تجارتی قرض میں جو ہے نا 2 طرح کا قرض بندہ لیتا ہے. یا تو یہ ہے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے, یا جو جس کو آپ جو ہے نا منجمد اثاثے کہتے ہیں, جامد اثاثے کہتے ہیں. اگر یہ لیا ہوا ہے جامد اثاثوں کے لیے, بلڈنگ بنانی ہے, مشینری لینی ہے, گاڑی لینی ہے, اس کے لیے جو ہے نا, تو اس کے لیے جو لیا ہوا قرض ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے منہا نہیں کیا جائے گا. اور یہ بڑا لاجیکلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جامد اثاثوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی. اس جامد اثاثوں, ایک آدمی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے تو فیکٹری کی اس تعمیر پر, اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے, زکوٰۃ اس فیکٹری سے جو خام مال نکلتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اس لیے تو اگر اس جامد اثاثوں کے لیے ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو منہا نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر خام مال کے لیے لیا ہوا ہے, مال کی تیاری میں لیا ہوا ہے, اور جس کو جو ہے نا کیا ہے رننگ اثاثے کہتے ہیں, جو چلتے رہتے ہیں, آپ مارکیٹ بیچتے ہیں, پھر جو ہے نا پیسے لیتے ہیں, پھر بناتے ہیں, پھر بیچتے ہیں, اس کے لیے جتنا بھی ادھار لیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا اس سے منہا کیا جائے گا. اور وہ منہا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان اثاثوں کے آپ نے جو ہے نا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اس کی آسان مثال, چلو کارخانے کو چھوڑ دے, مثلا ایک بندہ دکان کرتا ہے. اب دکان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس نے سٹرکچر بنانا ہے, اور ساتھ میں اس نے ٹیبل, کرسی اور یہ سارے بجلی وغیرہ کا سامان, یہ ساری چیزیں اس کے لیے ادھار لیتا ہے. دوسرا یہ کہ اس نے میڈیکل سٹور کھولنا ہے, دوائیوں کے لیے پیسے لیے. اب جو دوائیوں کے لیے پیسے لیے گئے ہیں ادھار, اس کو تو منہا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادھار, یہ جو نا دوائیاں جتنی بھی ہیں نا اس کی وہ زکوٰۃ بھی دے گا جو اس کے پاس ہے. لیکن جو دکان ہے اور جو وہاں پر ٹیبل, کرسی, پنکھا, یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہے, اس کو منہا نہیں کرے گا ادھار میں اگر اس کے لیے ادھار لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے نہیں ہے اور وہ چیزیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں.